أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. عزیزان محترم، کیونکہ ظاہر تاریخیں ایسی آ رہی ہیں کہ اس میں مصائب کو زیادہ وقت دینا ہے اور وہ تاخیر راستوں کی اور بھی مسائل ہیں، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ 10:30 بجے میں آ جاتا تو مفتی نور سہارنپوری صاحب سے بھی ہم استفادہ کرتے، لیکن اب وقت کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں بھی ایک پروگرام اس کے بعد بھی ہوتا ہے، مجھے بھی کہیں جانا ہوتا ہے. لیکن مفتی صاحب کے بارے میں اتنا بتا دوں کہ مفتی صاحب تو ہیں اپنی جگہ، اداروں کے بھی ایک دارالفتہ کے سربراہ ہیں، پروفیسر بھی ہیں کالج میں، اور بھی ان کے مناصب ہیں. لیکن ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ خاص طور پہ ان کی شاعری، اور شاعری بھی مذہبی شاعری. ابھی جہاں مجلس میں تھے انہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں جو منقبت پڑھی، یقین جانے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے اس سے پہلے ایسی نہیں سنی. ظاہر ہے کہ اقبال بھی قصیدہ لکھ چکا، تو چیلنج تو نہیں کر سکتا کسی کو، لیکن اتنی عمدہ منقبت تھی کہ وہاں لوگوں کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ ممبر سے اتریں. لیکن انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی آپ ان سے فیض حاصل کریں گے، ہم سب فیض حاصل کریں گے. میں نے آج مجبوری ظاہر کر دی کہ وقت پہلے ہی زیادہ ہو چکا. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ ہر سال ایسے لوگ جو ہے نا یہ ہیں، اور ہمارے 2-4 احباب ہیں، مفتی عبداللہ گڑھی صاحب ہیں، مفتی منظر الحق صاحب ہیں، جو وہاں مجالس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تمام جگہ. یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک ایک قطرہ جو آدمی پانی ڈالتا ہے نا، ایک ایک قطرہ وہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. یہ آپ کی 40 سال کی زحمتوں کا نتیجہ ہے کہ ماشاءاللہ شہر میں تقریباً جو مجھے خبریں آ رہی ہیں، کوئی مجلس ہی ایسی ہو جیسے وہاں پہ کسی کی شرکت نہ ہو، ورنہ ہر مجلس میں علماء کرام، چاہے وہ مکتب دیوبند کے ہوں، چاہے وہ مکتب بریلوی کے ہوں، سب شوق کے ساتھ آ رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں موقع مل رہا ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہماری فتح ہے کہ وہ ناسبیت ہار گئی ہے، حسینیت جیت گئی ہے. یہ حسینی قافلے کے مسافر ہیں، یہ سب اپنے آپ کو کہتے بھی حسینی ہیں کہ ہم حسینیت والے ہیں، ہم سارے حسینی. تو یہ ناصبیوں نے ایک کام یہ کیا کہ ان کی باتیں سن کے جو عاقل لوگ تھے، عقلا تھے، وہ بھی بھاگنا شروع ہو گئے کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کدھر لے کے جا رہے ہیں، ہم حسین والے ہیں. تو ہمارے مفتی صاحب بھی حسین والے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. ایسے تمام علماء کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. محمد آل محمد. آئیے بات کو لے کر آگے چلتے ہیں جہاں ہم نے بات کو چھوڑا تھا 2 دن پہلے، کیونکہ کل اور پرسوں کی مجلسیں جو تھیں وہ دوسری طرف چلی گئی تھیں. تو جہاں سے ہم نے بات کو چھوڑا تھا، دیکھیے ہم بات کر رہے تھے آپ سے کشف حجاب کی، کہ جناب معصوم کونین کا گھر. ایک تو گھر کے بارے میں بتا دیا نا کہ یہ گھر حالانکہ سب کا گھر ہے، علی کا گھر ہے، حسن کا گھر ہے، حسین کا گھر ہے، لیکن ہمیشہ بیت فاطمہ کہلاتا ہے. تاریخ میں اس کا نام کیا ہے؟ بیت فاطمہ. باب فاطمہ، بیت فاطمہ، باب فاطمہ، بیت فاطمہ. حالانکہ گھر سب کا ہے، لیکن فاطمہ کے گھر کے نام سے تاریخ میں پہچانا جاتا ہے کہ یہ فاطمہ کا گھر ہے، یہ فاطمہ کا گھر ہے. تو اس گھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ایک واقعہ عرض کیا تھا نا آپ کے سامنے کہ جناب وہ کشف حجاب ہوا تھا نا، کہ چھت نہیں ہے اس گھر کی. حالانکہ چھت تو ہے، لیکن اس گھر کے مکی دیکھتے تھے عرش کو، وہاں سے دیکھتے تھے، یعنی چھت ان کے لیے حائل بیچ میں نہیں ہوتی تھی. چھت حائل نہیں ہوتی تھی، رکاوٹ نہیں بنتی تھی، وہ براہ راست دیکھا کرتے تھے عرش کو. اب یہ گھر کیسے ہیں؟ دیکھیں جہاں یہ چلے جائیں، جہاں یہ اپنا خیمہ لگا دیں، وہی بیت اہل بیت ہے، وہی اہل بیت کا گھر بن جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں جو شہید ہوا ہے، جہاں جہاں جس کا روضہ بنا ہے، وہ سب اہل بیت کے گھر ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ کربلا اہل بیت کا گھر ہے، نجف اہل بیت کا گھر ہے، سامرہ اہل بیت کا گھر ہے،
کاظمین اہل بیت کا گھر ہے، مشہد اہل بیت کا گھر ہے، قم اہل بیت کا گھر ہے، جہاں بھی یہ گئے، جہاں بھی ان کا روضہ ہے وہ سب کیا بن گئے؟ ان کے گھر بن گئے. جہاں بھی یہ گئے، جہاں انہوں نے اپنا خیمہ لگایا، جہاں پہ اپنا گھر بنا وہی ان کا گھر بن گیا، اہل بیت کا گھر. کشف حجاب کی بات دلیل کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اور یقین کامل تک آپ پہنچ جائیں کہ چھت تو تھی مگر وہاں کے مکی براہ راست، یعنی یہ چھت بیچ میں رکاوٹ نہیں تھی. وہ ایسے عرش کو دیکھتے تھے نا، وہاں سے عرش تک کوئی رکاوٹ ان کے درمیان نہیں تھی، نہ یہ آسمان، نہ ستارے، نہ یہ چھت. چھت تو حیثیت نہیں رکھتی. اس کا ثبوت مصائب نہیں پڑھ رہا، ایک دلیل دینا چاہ رہا ہوں آپ کو. کربلا میں حسین نے جب چراغ گل کیا تھا خیمے میں سب کو بلا کے، تو خیمے کے اندر ہی کیا تھا نا، خیمے کے باہر تو نہیں. خیمے میں سب کو جمع کیا تھا نا، اپنے خیمے میں تمام انصار کو جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر چراغ کو گل کیا. یعنی پہلے تو بیعت اٹھائی کہ جس کو جہاں جانا ہے چلے جاؤ، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے انہیں کوئی سروکار نہیں اگر تم چلے جاؤ گے. کوئی نہیں گیا تو آپ نے چراغ گل کر دیا تھا، چراغ خیمہ کہا جاتا ہے اس کو، ہے نا. چراغ خیمہ گل کر دیا کہ اب چلے جاؤ تاریکی میں، کیونکہ بہادر ہو، ایک دوسرے کو سامنے جاتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے، جھجک ہوتی ہے، اب چلے جاؤ. اور جب چراغ روشن کیا تو کوئی گیا تھا؟ نہیں گیا تھا. یہ سارا واقعہ کہاں ہوا؟ خیمے کے اندر یا خیمے کے باہر؟ خیمے کے اندر ہوا ہے نا. اب آئیے، آپ نے کبھی غور نہیں کیا اس واقعے کے بعد حسین جب وہ اپنے سارے واقعات ہوئے کہ مسلم بن اوسجا نے اپنے ہتھیار رکھ دیے کہ اپنی گردن کاٹ لوں، اپنے ہاتھ سے زہیر بن قین کا خطبہ ہے، جناب عباس اور ان کے بھائیوں کا خطبہ، سب کی گفتگو ہے. اس کے بعد حسین نے ایک جملہ کہا، اس کے بعد کہا کہ اچھا میرے شیرو، اب اگر پہلے جنت دکھاتے نا تو یہ ہوتا کہ جنت کی لالچ میں لڑیں، پہلے آخری حجت تمام کی، تاکہ دنیا گواہ رہے کہ پہلے میں نے جنت نہیں دکھائی ہے ان کو، پہلے میں نے ان کو چھوٹ دی ہے، رخصت دی کہ جاؤ، جس کو جانا چلے جاؤ. نہیں گیا کوئی. اب اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کرو، اور جب سب نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو کشف حجاب کر دیا تھا نا حسین نے. اب جنت میں سب اپنے اپنے مقام کو دیکھ رہے تھے. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ خیمے کے اندر کا واقعہ ہے نا، تو کوئی تو ان میں سے ایک تو کہتا کہ مولا کہاں دیکھیں، خیمے کی چھت ہے اوپر تو ہمیں باہر نظر نہیں آ رہا. لیکن نہیں، وہاں کشف حجاب تھا. جب معصوم کشف حجاب کرے تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں رہتی، چاہے چھت ہو یا کچھ ہو. کشف حجاب جب کہہ دیا اس نے، وہ آسمان تک ایک ایک چیز کو دیکھ رہے. یہ ہوتا ہے کشف حجاب. اور مثالیں دیں آپ کو کہ کشف حجاب، تاکہ سمجھ میں آ جائے بات اور آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے. معراج، شب معراج کا واقعہ کتنا سا ہے؟ اتنا سا ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ گھر کی کنڈی ہلتی رہی، اور معراج کا پورا واقعہ جس میں آپ نے سارے 7 آسمانوں کی سیر کی، جنت، سدرۃ المنتہا، سب ہو واقع آ گئے. سب کا حال احوال پوچھا، دیکھا، انبیاء سے ملاقاتیں، نمازیں، سب ہو گیا. اور وقت اتنا سا ہوا ہے نا، وقت کی رفتار کو روک دیا پروردگار عالم نے. ہم کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں. یہ گئے یہاں سے، براق جو سواری تھی اس کا نام کیا تھا؟ براق کے ذریعے ایک ہی بار بنی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اپنے حبیب کے لیے رسول نے، اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنایا کہ اس پر میرا حبیب آئے گا. سدرۃ المنتہا ایک مقام آیا، وہاں پہنچ گئے. اب جناب جبرائیل نے فرمایا کہ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے جاؤں گا تو بالوں پر جل جائیں گے. یہ ہے نا جملہ. اب آپ کو ایک روایت بتائیں، حدیث ہے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس سے بہتر انداز میں، ویسے تو میں عادی ہوں آپ کے سکوت کا، لیکن پھر بھی سلوات ذرا زور سے بھیجا کیجئے، بلند آواز سے ایک سلوات عنایت فرما دیجئے. ایک روایت ہے آپ کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ اور مخلوقات کے درمیان میں 70,000 حجابات ہیں. کتنے حجابات ہیں؟ 70,000 حجابات. اگر یہ حجابات ہٹا دیے جائیں تو اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب جل جائے گا. جو کچھ بھی، کچھ باقی نہیں بچے گا، سب جل جائے گا. بھائی کیا مطلب؟ کہاں تک دماغ جا سکتے ہیں آپ کے؟ لے جائیے. اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب جل جائے گا اگر یہ حجابات ہٹا دیے جائیں. مخلوقات ساری ختم ہو جائے گی. دیکھیے مخلوقات میں درجہ بندی ہے نا. ملائکہ کا بھی ایک سردار ہے، روح الامین جناب جبرائیل علیہ السلام. ایسے ہی ہے، جناب جبرائیل تمام مخلوقات کی طاقتوں کے مظہر ہیں.
یعنی جتنے بھی کام انجام پا رہے ہیں اللہ ملائکہ کو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں نا، تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے سب، لیکن اس نے ڈیوٹیاں تقسیم کی ہوئی ہیں نا، سب ڈیوٹیز ذمہ داریاں تقسیم کی ہوئی ملائکہ میں، تو ملائکہ میں تقسیم کی ہوئی ہیں نا۔ جناب جبرائیل تمام مخلوقات کی طاقتوں کے مظہر ہیں، ان فرشتوں کو کہا سونامی لے، اس فرشتے کو کہا یہ کر دو، اس فرشتے کو کہا یہ کر دو، اس فرشتے کو کہا یہ کر دو، مظہر ہے تمام مخلوقات کی طاقت۔ اب سدرۃ المنتہا پہ ایک جو مقام ہے وہاں پہ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اب یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، مخلوقات کا مظہر یہی پیغمبر ختمی مرتبہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ کیا کہا جناب جبرائیل نے کہ یہاں سے آگے نور الانوار کا جہان ہے، آپ جانے وہ جانے جس نے بلایا ہے، مجھے خود نہیں پتا آگے کیا ہے، آپ کو بلایا ہے آپ جائیے۔ حضور مسکرا کے چلے گئے۔ یہ سمجھائی کیا بات کہ جہاں مخلوقات کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے محمد عربی کی حد شروع ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیے یا علی، وہ بیچارے نعرہ دب گیا میری آواز میں، بیٹا پھر لگا دی، میں نعرے طلب نہیں کرتا لیکن آپ کا نعرہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ دب جائے، پھر لگا دیجئے نعرہ ایک بار۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ صاحب نے نعرہ لگایا تھا نا، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ پھر لگا دیجئے ایک بار نعرہ، کسی نے لگا یا نہیں، وہ وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا مجھے نعرے نہیں چاہیے، میں نے لیکن جو کوئی نعرہ لگاتا ہے دب جائے یہ مجھے گوارا نہیں، کہ علی کا نعرہ دبنا نہیں چاہیے، علی کا نعرہ زور سے آنا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے جناب، اب آپ کو لے کے ابھی ہم نے آپ کو کسی منزل تک لے جانا چاہ رہے ہیں۔ طے ہو گیا کہ مخلوقات کی جہاں حدیں ختم، کیونکہ نور الانوار کا جہان ہے، آگے کچھ نہیں معلوم کسی کو کیا ہوا کیا ہونے والا، ہمیں کیا معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم، اتنا معلوم جو رسول بتائے گا، جو رسول بتائے گا۔ اچھا رسول کیا بتائے گا؟ اپنی مرضی سے بتائے گا یا اللہ کی مرضی سے بتائے گا؟ اللہ کی مرضی سے بتائے گا نا۔ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور کس کی اطاعت کرو؟ اولی الامر کی۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کہ نہیں ہے؟ رسول کی اطاعت اللہ کے حکم سے کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ واجب ہے نا۔ اب یہ تفریق ہے، کبھی موقع ملے گا تو بتائیں گے، شاید کبھی بتا بھی چکے ہوں گے کہ کیوں دو اطاعتیں الگ الگ آئیں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی۔ رسول اور اولی الامر کی اطاعت ایک، اس پہ آپ مجلس سے سنتے رہتے ہیں، لیکن میں آج ایک نئے زاویے سے آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں، نئے انداز ایک پیش کرنا چاہ رہا ہوں نقطہ نظر۔ تو اب آئیے، رسول کی اطاعت واجب ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت واجب، رسول کی اطاعت کے ساتھ ہے اولی الامر کی اطاعت، یعنی حاکم وقت کی اطاعت۔ ایسا ہے بھئی، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حاکم وقت کی اطاعت واجب ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں اولی الامر یعنی حاکم نہیں۔ دیکھیے یاد رکھیے، آمر الگ ہے، اولی الامر الگ ہے۔ اگر ہر حاکم وقت کی اطاعت واجب ہوتی، لازم ہوتی، تو آیت میں اولی الامر تھوڑی آتا، آیت میں آتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والآمرین، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور آمرین کی۔ نقل صاحب قبلہ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے، ظاہر وقت نہیں، ہم تو 2 منٹ میں کہہ کے آپ کو آگے جا رہے ہیں۔ بھئی وہاں ہوتا آمرین کی، یعنی جو بھی حاکم آ جائے، انگریز آ جائے، ہندو آ جائے، مسیحی آ جائے، یہودی آ جائے، جیسے آج کر رہے ہیں یہ سارے، ایسے اطاعت کرو سب کی۔ بھائی یہودی کی کرو، کیوں بھائی عامر ہے؟ بھائی وہ عامر نہیں ہے، وہ اولی الامر ہے، کی ہے کہ نہیں اطاعت؟ پاگل آ جائے، بادشاہ ہے، اطاعت کرو، نیم پاگل آ جائے، اور بھی نہ معلوم کس کس صفات کے حامل ابھی آنے والے ہیں، ابھی آپ دیکھتے جائیے آپ کے ساتھ ہونے کے حوالہ ہے۔ جو آ جائے وہ کہے گا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ حاکم اطاعت کرو، حاکم اطاعت کرو۔ کیوں؟ معنی کو گھما دیا نا، کیوں گھما دیا؟ اولی الامر الگ ہے، عامر الگ ہے۔ عامر اگر ہوتا آیت میں تو پھر ہر بادشاہ کی اطاعت تھی۔ اچھا پھر ہر بادشاہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہے کہ نہیں؟ ہے نا۔ اللہ کا رسول کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی اطاعت کا حکم دے گا؟ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، رسول ہے، جبھی تو اطاعت واجب کی۔ اب اسی رسول کے ساتھ ردیف میں ہے اولی الامر کی اطاعت، یعنی اولی الامر کی اطاعت ہے رسول کی اطاعت۔ تو جب اللہ کا رسول اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم نہیں دے سکتا، تو اولی الامر کہاں سے دے گا؟
اولی الامر کی بات کر رہا ہوں، حاکم کی بات نہیں کر رہا. تو اولی الامر کے معنی کو یوں بدلا گیا، اولی الامر کو عامر سمجھ لیا، کیونکہ عادی ہو گیا ہمارا معاشرہ عامریت کا اور عامروں کا، لہذا اسی عامر جو آ جائے عامر اس کی اطاعت کرو، ہر عامر کی اطاعت کرو، ہر ڈکٹیٹر کی اطاعت کرو. یہ مطلب ہے. اب آئیے جو بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ مسئلہ ہوا کیوں اولی الامر کے معنی کو. بھائی رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی. جہاں جہاں یاد رکھیے اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو ویسے کہ ویسے لے لیا گیا، وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہی نہیں جھگڑا. سمجھیے گا بات کو. اللہ کی کتاب سب نے مانا کہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی جھگڑا ہوا؟ کوئی جھگڑا ہوا؟ سب نے مان لیا نا. سب نے مانا کہ اللہ کی طرف سے جو آ رہا ہے نا اس کو جو مانتا چلا جائے گا. اللہ جو دے رہا ہے اس کو مان لو. جب اس کو مانو گے جھگڑا نہیں، ایک اصول ہے. اللہ نے کتاب دی، سب نے مانا اللہ کی کتاب. رسول کوئی جھگڑا ہوا؟ سب نے مان لیا مسلمانوں نے اللہ کا رسول. اللہ نے دیا ہے نا. اللہ کی طرف جو چیز دی جا رہی ہے اس کو مان لو گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. اللہ کی ذات میں جھگڑا نہیں، کتاب میں جھگڑا نہیں، رسول میں جھگڑا نہیں. قبلہ کس نے بتایا؟ اللہ نے کہ اس قبلے کی طرف رخ کرو، بتایا. قبلے میں کوئی جھگڑا ہوا؟ نہیں. یعنی جو اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے اسے مان لو، جھگڑا نہیں ہوگا. جھگڑا کہاں ہوگا کہ اللہ کی طرف سے کچھ نازل کیا جائے اور تم نہیں مانو. جھگڑا کہاں ہوگا؟ یا جھگڑا اس وقت ہوگا کہ جب اللہ کی طرف سے دیا جائے اور تم نہیں مانو. وہ اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ رسول پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اللہ کا حکم آ رہا ہے. جھگڑا کہاں شروع ہوا؟ جہاں اللہ کی دی ہوئی چیز کو ماننے سے انکار کرو گے وہیں پہ جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو علی کی ولایت کا اعلان رسول نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا. اپنی مرضی سے کرنا ہوتا تو 23 سال میں کسی بھی وقت کر دیتے، کسی موقع پہ کر دیتے. نہیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا اللہ کے رسول. جب حکم آیا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے لے کے چلیں آپ، کیونکہ بڑا گہرا تعلق ہے جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے. معراج کی بات کر رہے ہیں نا، چلے گئے. وہاں کیا ہوا ہمیں نہیں معلوم. اتنی ہی معلومات جتنی رسول نے دی، جبرائیل کو بھی نہیں معلوم. یہ بھی طے ہو گیا کہ جہاں مخلوقات کی حدیں ختم، وہاں سے محمد عربی کی حد کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے آغاز ہوتا ہے. بھائی محمد عربی کا مسئلہ تو حل ہو گیا، رسالت کا مسئلہ تو حل ہو گیا. مولانا باقی چیزیں کہاں گئیں؟ ہم تو 14 معصومین رکھتے ہیں. علی کہاں ہیں؟ فاطمہ کہاں ہیں؟ 11 امام کہاں ہیں؟ سوال تو ہے نا. آئیے اب اس سوال کا حل آپ کو بتاتے ہیں. ہے کیا ہوا وہاں نہیں معلوم. یا قرآن نے بتایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے قریب ہوئے. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے قریب کہ 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. ایسے ہی ہوا، 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا. اتنے قریب، اتنے نزدیک آ گئے ایک دوسرے کے. اور پھر اس کے بعد اللہ کو جو وحی کرنا تھی، إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو وحی کرنی تھی اس نے اپنے بندے کو وحی کر دی. ہو گیا وحی. اب اللہ کے رسول بتاتے ہیں گفتگو تو ہوئی، تو سوال تو پیدا ہوگا نا کہ اللہ کے رسول کس لہجے میں بات ہوئی، جہاں سے ہمارے بھی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، جہاں سے دوسرے لوگ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہے نا. کس لہجے میں بات ہوئی؟ دیکھیے یاد رکھیں، بات تو ہوئی، یہ نہیں کہ بات نہیں، گفتگو تو ہوئی. کیوں؟ اگر گفتگو نہ ہو تو پھر موسیٰ کلیم اللہ کا مرتبہ بلند ہے نا. کیونکہ جناب موسیٰ کے پاس یہ اعزاز ہے نا گفتگو کرنے کا. کلیم اللہ ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کلام کرتا تھا، ان سے باتیں کرتا تھا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ موسیٰ میں ایک صفت ہو رسول میں نہ ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے نا. یہ تھوڑی ہو سکتا کہ کسی نبی میں کوئی صفت ہو رسول میں نہ ہو. اکثر ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ سارے انبیاء کی صفات کو رسول میں جمع کر دیا. ایسا تھوڑی ہے، اس کے بالکل الٹا ہے. انبیاء کی صفات رسول میں نہیں جمع کی گئیں، رسول کی صفات میں سے کچھ تقسیم کی گئی تو 1,24,000 انبیاء کو مل گئی. ثبوت یہ کہ سب سے پہلے محمد عربی کا نور خلق ہوا. کائنات محمد عربی کے لیے لولا کما خلقت الافلاک،
حبیب آپ کو خلق نہ کرتا تو عالمین کو ہی خلق نہ کرتا. قرآن گواہی دے رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کتنی گواہیاں چاہتے ہو کہ یہ پوری کائنات صدقہ ہے وجود محمد عربی کا، ہے نا؟ تو بات ہوئی تو سوال تو پیدا ہوگا نا کہ اللہ کے رسول آپ سے بات ہوئی تو کس لہجے میں بات ہوئی؟ یہ جتنے بھی لہجے ہیں دنیا میں ان سب کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے نا. یہ اچھی اچھی آوازیں بھی آپ سنتے ہیں. ابھی ہمارا بیٹا پڑھ کے جا رہا تھا، میزم عباس یہاں سے پڑھ کے گیا، اور ایسی ماشاءاللہ اتنی آوازیں ہیں. بس صحیح استعمال ہو آواز کا، ایسے پڑھیں جیسے پڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں نوحہ منقبت اب تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا. سلام کی جگہ منقبت ہو رہا ہے، منقبت کی جگہ نوحے ہو رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں، کچھ بچوں کو بیچاروں کو بتانے والے نہیں ہیں کہ بھائی سلام کہاں پڑھنا ہے، منقبت کہاں پڑھنی ہے، نوحہ کہاں پڑھنا ہے. وہ آ کے وہ شروع ہو جاتا ہے، اس کو تو ختم. یہ بچوں کا قصور نہیں ہے، یہ بڑوں کا قصور کہ جن کو بتانا چاہیے کہ بیٹا مجلس میں سلام ہوتا ہے، منقبت محفل میں ہوتی ہے، منقبت جشن میں ہوتی ہے. لیکن یہ اب کون بتائے؟ جو بتائے گا اس کے اوپر الزام لگانا چھوڑ دیں، پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر. ہم جیسے ہیں ایک دو ٹوکتے رہتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں کرو نا، مجلس میں سلام 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 پڑھا جاتا ہے. منقبت محفلوں میں، نوحہ مجلس کے بعد ہر چیز کا ایک مقام منصب ہے نا، منزل ہے. ایسا ہی ہے. ورنہ کوئی کہ کیوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ذکر حسین؟ تو میں کہتا ہوں اچھا پھر پہلے مجھے پڑھوا لیا کرو، بعد میں مرثیہ خوانی کرا لو. کوئی فرق پڑے گا؟ وہ شرعی حکم ہے کیا؟ کوئی شرعی حکم ہے؟ نہیں. پہلے نوحہ خوانی کرا لو، بعد میں مجھے پڑھا لو، آخر میں مرثیہ خوانی کرا لو. کیا فرق پڑے گا؟ نہیں. ایک سسٹم ہے جو صدیوں میں ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے. عزاداری کو خوبصورت بنایا ہے نا، عزاداری کو حسین بنایا ہے. ہر پھول اپنی جگہ پہ رکھا ہوا اچھا لگتا ہے، اس کو جگہ سے ہٹاؤ گے، بے محل کر دو گے، جب بے محل ہو جائے گا تو اس کا حسن کم ہو جائے گا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس میں حسن نہیں رہے گا، حسن کیا ہوگا؟ کم ہو جائے گا. ہر چیز اپنی جگہ پہ اچھی لگتی ہے. تو یہ ایسے تھوڑی بن گئی 2-4 دن میں. صدیوں کی محنت ہے ہمارے بزرگوں کی، علماء کی محنت ہے بھائی اس میں کہ کیسے عزاداری ہونی چاہیے. اب ماشاءاللہ جو مرضی کیجیے آپ. کوئی ٹوکے گا، کہے گا تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ بھائی ہماری مرضی، ہمارا مولا، ہمارا حسین، ہم جو چاہیں کریں. جو چاہیں کریں تو کبھی بھی نہیں ہے. اطاعت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. اطاعت تو کرنی پڑے گی، کہیں فرار ممکن نہیں. خیر بات ہوئی تو سب سے جتنے بھی لہجے ان کا خالق ہے اللہ. ایسے ہی ہے نا، اللہ خالق. تو جب وہ خود گفتگو کرے گا تو کس لہجے میں کرے گا؟ جناب داؤد کو اللہ نے داؤدی دینے والا جب خود گفتگو کرے گا تو کس لہجے میں کرے گا؟ بہترین آوازوں کا خالق جب خود گفتگو کرے گا تو کس لہجے میں کرے گا؟ طے ہو گیا نا کہ بہترین لہجہ ہوگا. جناب موسیٰ سے جب گفتگو ہوتی ہوگی. لیکن یہاں ہے مقصود کائنات، مہمان اور میزبان ہے کائنات. ایسے ہی ہے نا، میزبان ہے خالق کائنات، مہمان ہے مقصود کائنات. میزبان اور مہمان کا تعلق کیا ہے؟ کہ بہترین میزبان وہ ہوتا ہے جو مہمان کی خواہشوں کو سمجھتا بھی ہے، خیال بھی کرتا ہے. تو اب ایسا تو نہیں کہ اللہ نہیں جانتا کہ میرے رسول کی مرضی کیا ہے، خواہش کیا ہے. کیونکہ ابھی تو جھجک ہے نا، ابھی ایک جھجک ہے، زبان کی گرہ نہیں کھلی، ابھی گرہ کھلے گی. آیات کا انداز یہی بتا رہے کہ ابھی خاموشی ہے، خاموشی کے بعد بات ہوگی. تو کیسے گرہ کھلے زبان کی؟ تو گفتگو تو ہوگی نا. تو اب کیا اللہ نہیں جانتا کہ میرے محبوب کی پسند ناپسند کیا ہے؟ ارے جاننا دور کی بات ہے، اپنے محبوب کی پسند ناپسند کا خالق ہی وہی ہے. اسی نے تو پسند اور ناپسند کو خلق کیا ہے محمد عربی کی. لہذا جانتا ہے میزبان کہ مہمان کے کانوں میں کون سا لہجہ رس گھولتا ہے، کون سی آواز سن کے رسول کو خوشی ہوتی ہے. لہذا ایسے لہجے کو اختیار کیا کہ جب گفتگو شروع ہوئی تو رسول کے لبوں پہ تبسم آ گیا. یہ آواز تو وہی ہے جو زمین پر میرے کانوں میں رس گھولتی ہے. اور وہ ہمارے کچھ لوگ دھوکہ کھا گئے اور ہمارے لوگ دھوکہ کھا گئے. اور یہ آواز آئی پردے کے پیچھے کون تھا؟ خدا کے بندے بنا، انسان بنا. علی کو علی رہنے دو. علی کو اوپر لے جاؤ گے نا مزہ نہیں آئے گا، مزہ نہیں آئے گا. وہاں تک نہ لے جاؤ کہ فضائل کی لذت ہی ختم ہو جائے. ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو 2 منٹ میں کیا کہہ رہا ہوں میں. ایسی جگہ نہ لے جاؤ کہ فضائل کی لذت ختم.
فضائل کی لذت کب تک ہے؟ جب تک علی علی ہے، اور جب لے جاؤ گے ادھر تو فضائل کا مزہ ختم ہے۔ اب دیکھیے نا، حمد میں کرتا ہوں اللہ کی، اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائے، ستارے بنائے، چاند بنائے، جانور بنائے، انسان بنائے، درند بنائے، کہتے رہو مجمع ہوتا رہے گا۔ وہی اللہ ہے جو چاہے کرے، 7 آسمان بنائے، عالمین بنائے، سب بنائے، بھئی ہاں بھئی سب اللہ نے بنایا، معذرت کے ساتھ۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ اب وہاں تک نہ لے جاؤ علی کو کہ لوگ کہیں یہ کون سا کمال ہو گیا بھائی کہ جنگ بدر میں 35 باقی نے مارے اور 36 اکیلے میرے اس نے مارے۔ وہ جو نصیری والا کہتے ہیں، وہ کہیں گے بھئی یہ کون سا کمال ہو گیا، اللہ ہے جو چاہے کرے جتوں کو مار دے۔ احد میں سب بھاگ گئے، وہ کھڑا رہا، تو کون سا کمال ہو گیا؟ کوئی نعرہ بھی نہیں لگائے گا اس بات پہ۔ خندق میں عمرو ابن عبدود کے مقابلے میں کوئی نہیں نکلا، وہ نکلا۔ کیا فضائل ہوئے؟ خیبر کسی سے فتح نہیں ہوا، وہ تو میرا اشارہ تو سمجھ رہے ہیں نا آپ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے کہنا نہیں چاہ رہا خواہ میں، بس سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ وہ خیبر میں وہ آیا، اس نے خیبر کو اکھاڑ دے، کیا پورا پہاڑ اکھاڑ کے پھینک دے، بھائی اللہ ہے، اللہ جو چاہے کر دے بھائی، تو فضائل ختم ہو گئے۔ بس اللہ کون؟ جس کی حمد کرنے سے بھی تم عاجز ہو، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کی حمد نہیں کر سکتے، لہذا اس نے بس اتنا کہا کہ جب میری حمد کرو تو یہ کہہ دیا کرو الحمدللہ۔ مجھے کیا پتا حمد کیا، مجھے کیا معلوم تعریف کیا، معبود جو تعریف کا حق ہے وہ تعریف کرتا ہوں۔ میں یہی کہے گا نا آدمی الحمدللہ، جو بھی تعریف ہے تیری مجھے نہیں معلوم کیا ہے، یہ مطلب ہے اس کا، وہ سب تیرے لیے، سب تعریفیں تیرے لیے، تیرے لیے، تیرے لیے، کیونکہ تم گننا بھی چاہو تو گنوا نہیں سکتے اس کی نعمتوں کو، کس کس کی حمد کرو گے؟ نہیں کر سکتے۔ محمد عربی کون؟ جس کی نعت کہی جائے۔ علی کون؟ جس کے فضائل بیان کیے جائیں۔ اب جب میں کہتا ہوں نا کہ علی نے مارا بدر میں فلاں کے نانا کو، ماموں کو، بھائی کو، اتنا بھی اشارہ کافی ہے نا، کس کا بھائی تھا، کس کا ماموں تھا، کس کا نانا تھا، سب کے ٹکڑے اڑائے تھے علی نے بدر میں۔ کافر تھے ان کو تو کہہ سکتا ہوں، عتبہ ابن ربیعہ لعنتی، شیبہ ابن ربیعہ لعنتی، حنظلہ، ولید، جاؤ دیکھ لینا کس کا خاندان ہے۔ ہمیں بڑے نام یاد ہیں، کہاں تک بچو گے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو ہمیں اپنا جس کو کہنا چاہیے کہ اپنی حسرتیں نکالنے کے لیے ہمیں بہت سارے نام پڑے ہوئے، جائے گی گھوم پھر کے وہیں سب پہ، سمجھ میں آ گیا؟ تو ان کو تو لعنتیں بھیج سکتے ہیں نا، تم بھی بھیجو ہمارے ساتھ، کیونکہ بدر کے جتنے بھی مقتول تھے کفار کے، سب کو ایک گھڑے میں ڈال دیا تھا۔ اللہ کا رسول کہا تھا یہ، اور جب کہا تھا کہ اب کیسا پایا کلمہ لا الہ الا اللہ کو، تو صحابہ نے کہا کہ بھائی یہ کیسے جواب دیں گے؟ کہا یہ کیسے سنیں گے تو مر گئے۔ کہا کہ تم سے زیادہ اچھی طرح سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، پہنچ گئے جہاں ان کو جانا تھا، ان کا ٹھکانہ تھا جہنم۔ جو عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، حنظلہ، ولید، ان سب کے دیکھ لیے گا خاندان شجرہ ہے کیا، کس کس سے ملتا ہے۔ بدر و احد کا انتقام ایسے تو نہیں لیا تھا یزید نے، سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے بدر و احد کا پورا خاندان، اور سب علی کے ہاتھوں، سب علی کے ہاتھوں جہنم میں گئے تھے۔ آج تک زخم تازہ ہیں جو علی نے لگائے تھے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ پردے کے پیچھے یا بس جلدی جلدی سمیٹتے بیان کو کہ آج کافی لیٹ ہو گئے، اور ہمیں خیال رہتا ہے، اطمینان رکھیے، ہمیں معلوم ہے دوسری مجلس کا وقت معلوم ہے، بالکل آپ کو وقت پہ یہاں سے ممبر ہم خالی کریں گے، کیونکہ کوئی بھی مجلس ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، سب ذکر حسین ہو رہا ہے۔ تو اب آپ سمجھ میں آئی میری بات کہ وہاں اگر لہجہ ہے تو دھوکہ مت کھاؤ، کیونکہ کسی لہجے میں تو بات ہونی ہے نا، تو پھر یہ اعزاز ہے دیا اپنے حبیب کو کہ حبیب جھجک کیسی،
اب جب گفتگو شروع ہوئی تو مسکرائے اللہ کے رسول کہ یہ آواز تو جانی پہچانی ہے، صبح و شام اس آواز سے مجھے سکون ملتا ہے، اس کی باتوں سے مجھے سکون ملتا ہے۔ موسیٰ کے لیے کوئی بھی لہجہ اختیار کیا ہو، شب معراج جس لہجے میں گفتگو ہوئی وہ ابو طالب کے لال کا لہجہ تھا۔ یا جہاں جہاں دوسری طرح سے سمجھا دیں آپ کو، جہاں جہاں نور محمد سفر کر رہا تھا نور علی ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ دلیل کے بغیر نہیں جائیں گے۔ پھر زیارت وارثہ کا سہارا لیتے ہیں اسی جملے کا تاکہ سمجھا سکیں آپ کو۔ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ وہ نور ہیں جو اصلاب شامخہ ارحام مطہرہ میں گردش کرتے رہے، وہ انوار مقدسہ میں سے آپ ہیں حسین۔ پس جب اللہ کا رسول معراج پر گیا، تشریف لے گئے، تو صلب مطہر پیغمبر ختمی مرتبت میں نور فاطمہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ ابھی جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا نور دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی نہیں لائیں آپ، سمجھ گیا؟ یہ معراج کے بعد تو صلب میں نور فاطمہ زہرا ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ بس صلب پیغمبر میں نور فاطمہ کا موجود ہونا کس بات کی دلیل کہ 11 اماموں کا نور موجود ہے۔ معراج سے آنے کے بعد نور فاطمہ کا مسکن قرار پایا تھا خدیجہ الکبریٰ، طاہرہ، سیدہ، طیبہ۔ یہ لقب میں نے نہیں دیے، کفار قریش زہرا کی ماں کو اسلام سے پہلے یہ لقب دے چکے تھے۔ ڈاکٹر انصار مدنی کی کتاب خدیجہ الکبریٰ جو ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، پی ایچ ڈی کا تھیسس کراچی یونیورسٹی، ڈاکٹر انصار مدنی ہے، اہل سنت ہے، شیعہ بھی نہیں ہے۔ میں ایک جگہ حوالہ تلاش کر رہا تھا، میں نے ایک جگہ پڑھ دیا تھا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے 40,000 اونٹ تھے جس پہ تجارت ہوتی تھی، تو ہمارے یہاں سے 2-4 بلونگڑے، معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ان کے لیے، مجبوری ہے میری، تو وہ کھڑے ہو گئے، مذاق اڑا رہے میرا سوشل میڈیا پہ بھی، لو بھائی 40,000 اونٹ انہوں نے کر دیے جناب خدیجہ کی تجارت کے۔ بتاؤ مکے میں اتنی جگہ تھی اور ان کے احمق کے شاگرد وہ بھی احمق، بس سوشل میڈیا کے چیمپئن ہیں، ویسے احمقوں کا بازار گرم ہے وہاں پہ، وہ احمق بھی شروع مذاق اڑا رہے ہیں سارے۔ بتاؤ اتنا سا شہر مکہ 40,000 اونٹ کھائیں گے، گدھے ہو؟ تمہاری مثال وہ ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ گدھے ہو جس پہ کتابوں کا وزن لاد دیا جائے، تو کتابوں کا وزن لاد دینے سے گدھا عالم نہیں بن جاتا۔ سنو، اب جب میں تلاش کرنے لگا حوالے، تو اب انصار مدنی کی کتاب میں 40 نہیں 80,000 اونٹ لکھے۔ کتنے لکھے؟ کہتے ہیں 80,000 اونٹوں پر بار تھا، لیکن نہیں، یہ بھی دلیل نہیں بنی۔ اسے بھی وہ کہتے ہیں وہ تم سے بھی 2 قدم آگے، جس نے 80,000 لکھے تھا۔ سنو دلیل، تھوڑا جائزہ تو لیا کرو، اور بھی کچھ پڑھ لیا کرو۔ 2 کتابیں پڑھ کے مصیبت کر دی ہماری تم نے، 4-5 پڑھ لی ہوتی تو پتہ نہیں کیا کرتے تم، کوئی فرقہ ہی بنا دیا ہوتا اب تک نیا۔ چکر میں تو ہے، مجھے پتا چل رہا ہے کہ چکر میں ہے، وہ اس چکر میں ہے کہ کچھ نہ کچھ بن جائے۔ تو خیر سنو، تجارت کہتے کسے ہیں؟ کتنے اسٹیشن ہیں پاکستان میں ریلوے؟ 10 12 15 50 100 چھوٹے بڑے ملا کے۔ سب سے بڑا اسٹیشن میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو نہیں معلوم، جہاں سب سے زیادہ ٹرینیں کھڑی ہو سکتی ہیں وہ ہے لاہور۔ لاہور کا سب سے بڑا یہ شپ یارڈ یا جو بھی کہلاتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے، وہ خاص ایک نام ہوتا ہے جہاں وہ یارڈ ہے، ریلوے یارڈ کے لیے، ویسے اور بھی واشنگ لائن وغیرہ سر۔ سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن، کتنی ٹرینیں ایک وقت میں آ سکتی ہیں؟ جو پلیٹ فارم ہے ان پہ 13، کتنی؟ 13، باقی وہ کیبن ویبنوں میں شیڈوں میں لے جائیں تو 50 اور 70 سے 80 ٹرینیں ایک وقت میں کھڑی ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں کتنی چلتی ہیں؟ مجھے معلوم ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ابھی جو چل رہی ہیں، بند ہونے کے بعد کئی 100 بند ہو گئی لوکل ٹرینیں ماشاءاللہ، تو ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا کر رہے ہیں؟ ترقی کر رہے ہیں۔ لوکل ٹرین چلتی تھی کراچی میں،
ہم ترقی کرتے کرتے لوکل ٹرین کی پٹڑیاں بھی کھا گئے، پٹڑیاں بھی بیچ کے کھا گئے. یہ ترقی ہے ہماری، یہ ہماری ترقی. تو اسی طرح ٹرینیں ہماری غائب ہو گئیں، تقریباً 250 سے 300 کے قریب ٹرینیں بند ہو گئیں. اس کے باوجود 340 ٹرینیں ہیں. کتنی ہے؟ یہ مال گاڑیاں، پیسنجر، ایکسپریس ویکسپریس سب ملا ملو کے کتنے؟ 340. اب میرا آپ سے سوال ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو مولوی صاحب؟ 340. یہ 340 کہاں کھڑی ہوں گی؟ کوئی جگہ ہے ایسی پاکستان میں جہاں 340 ٹرینیں کھڑی ہو جائیں؟ ہے کوئی جگہ؟ نہیں. اس کی آگے کی بات، فلاں ٹرانسپورٹر، نام نہیں لے رہا بھائی، بڑے بڑے خوخار بیٹھے ہوئے وہاں، ریلوے کے منسٹر بنتے ہیں، ریلوے بند ہو جاتی ہے، ٹرانسپورٹ چل پڑتی ہے نا. یہ سب اسی ملک میں معجزات اور کرامات ہوتی ہیں اور کہیں نہیں ہوتا. بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ریلوے کا منسٹر ہے، ریلوے بند، بسیں ٹرک اس کے چل رہے ہیں سارے، جاؤ یہاں سے وہاں. اور سنا ہے واللہ عالم، دیکھیے مجھے نہیں پتا، جو میں نے سنا ہے، اخبارات میں پڑھا، ٹی وی پہ سنتا ہوں، ایک ایک ٹرانسپورٹر کے 4-4 ہزار ٹرک اور بسیں ہیں. کتنی؟ تو ٹوٹل کتنے ہوں گے بھائی؟ مجھے تو نہیں معلوم. چلو ایک ٹرانسپورٹر دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس 2000 ہیں ٹرک. میں کہتا ہوں جھوٹ بولتا ہے. پاکستان میں کوئی شہر بتا دے جہاں 2000 ٹرک کھڑے ہو جائیں؟ ہے کوئی جگہ؟ کھڑے کر کے بتا دے 2000. کہتے جی میرے 5000 ٹرالر چلتے ہیں، ڈمپر چلتے ہیں، فلاں فلاں. تو 5000 کی جگہ تو بتا. پی آئی اے کا فلیٹ، پہلے 83 جہاز ہوتے تھے، اب لولے لنگڑے شاید 33-34 بچے ہیں. اس میں بھی کچھ کرائے پہ لیے ہوئے، ان کا کرایہ نہیں دیتے، وہ جہاز وہیں روک لیتے ہیں، ان کا پکڑ لیتے ہیں کہ پہلے پیسے لاؤ پھر جہاز دیں گے. یہ ہماری عزت ہے. کیا ہے؟ صبح سے شام تک جو بکواس کر رہے ہوتے ہیں چینلز پہ بیٹھ کے، یہ عزت ہے تمہاری وجہ سے ہماری پوری دنیا میں. کیونکہ تمہیں تو کوئی عزت کا خیال ہی نہ، تو ایسے بے غیرت لوگ ہو تم کہ تم میں نہ حمیت ہے، نہ غیرت ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، کچھ نہیں. جھوٹ جھوٹ جھوٹ، صبح سے شام تک جھوٹ. بند کر دیتے، ایسے منحوس چہرے آتے ہیں کہ بند کر دیتے. بند کرو. دن خراب گزرنے لگتا ہے ان منحوسوں کو دیکھ دیکھ کے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ارے صلوات زور سے بھیجیے، آپ مت ڈریے، جو ہوگا مجھے ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمیٹمنٹ تو ہے کوئی جگہ ایسی؟ کھڑی کر کے بتا دے 4000 ٹرک، 5000 بسیں، 83 جہاز. کوئی ایئرپورٹ ہے جہاں 83 جہاز کھڑے ہو جائیں گے تیرے پی آئی اے کے؟ کون سی تجارت ہے؟ تجارت. اگر وہ 4000 ٹرک یا بسیں چلا رہے ہیں، ایک جگہ کھڑے کرنے کے لیے نہیں ہے. صبح سے شام تک 732 شہروں میں چل رہی ہے ٹرانسپورٹ اس کی. کراچی سے پشاور تک 150 اسٹیشنوں پہ ٹرینیں چل رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں. یہ تجارتی اونٹ ایک جگہ کھڑے کرنے کے لیے نہیں تھے، جگہ جگہ گودام تھے. کہاں کہاں تھی تجارت؟ سن لو. افریقہ تک، یمن تک، شمالی افریقہ سارا، انطاکیہ، شام یعنی یورپ کی سرحد تک. اگر گنانا شروع کروں آپ کو، جناب خدیجہ الکبریٰ اپنے زمانے کی سرزمین حجاز کی سب نے اتفاق کے ساتھ لکھا کہ سب سے بڑی تاجرہ تھی. سب کا مال ملا کر، یہ انصار مدنی لکھتے ہیں کہ تمام کا مال تجارت ملا کر خدیجہ کے مال کے برابر نہیں بنتا تھا. وہ ہمارے یہاں پیدا ہو گیا کہ 40,000 اونٹ کہاں کھڑے کرتے ہیں؟ کھڑے کرنے کے تھے وہ اونٹ. مسلسل سفر، تجارت میں تجارتی قافلے تھے. 80,000 اونٹ. سمجھ آ گئی بات؟ اب سمجھ میں آ گئی ہوگی اس لہجے میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے بات کو لے کر آگے چلے. اب سمجھ میں آیا کون ہے خدیجہ الکبریٰ؟ زمانے جاہلیت میں طیبہ طاہرہ سیدہ کا لقب مل چکا ہے. یہ انصار مدنی لکھتے ہیں، اس لیے حوالہ دے رہا ہوں، لے لیجیے. کتاب بہت کام کی ہے. ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا ہے انہوں نے. وہ کتاب میرا خیال ہے 400 صفحے سے کچھ زیادہ کی کتاب ہے، اور بڑے کام کی کتاب ہے. ایسے ایسے حوالے انہوں نے جمع کر دیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اگر وہ حیات ہیں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ حیات ہیں، یعنی کتاب میرے پاس ہے، میں کئی لوگوں کو دے بھی چکا ہوں. اپنے پاس سے خرید کے 2-3 کو میں نے دی کہ بھئی کتاب پڑھیں، آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے تو آپ کے اعتراضات دور ہو جائیں گے. سمجھ میں آئی؟ بس یہ اسلاب شامخہ، جہاں جہاں یہ نور محمد علی جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے. جبرائیل رکیں گے،
یہ مخلوقات رکیں گی، وہ نہیں، محمد و علی نہیں، اور صلب میں وہ نور ہے، یہی تو وہ نور ہے کہ ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا کوئی خوف نہیں تھا ابراہیم کو، کیوں؟ صلب ابراہیم میں نور محمد بھی تھا، نور حیدر کرار بھی تھا، نور حیدر کرار بھی تھا۔ عبد المطلب جب لڑ رہے تھے ہاتھیوں کے مقابلے میں کھڑے تھے تو اس لیے کھڑے تھے کہ جس صلب میں علی کا نور ہو، حیدر کا نور ہو، وہ دشمن کو پیٹھ دکھا نہیں سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے وہ نور، یہ ہے وہ نور جو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں گردش کرتا رہا، جن کی گواہی دیتی، یعنی آدم تک سب کے ایمان کی گواہی ہے زیارت وارثہ میں، اس لیے حسین وارث ہے سب کا، 1,24,000 انبیاء کا اس لیے وارث ہے۔ تمام انبیاء کی محنتوں، زحمتوں، مشقتوں کو بچانے والی ہستی کا نام ہے حسین۔ حسین نہیں تو کچھ نہیں، دین ختم تھا، دین ختم تو پھر گیا تھا قصہ تمام انبیاء کی محنتوں کا، پھر انتظار کرو کسی نبی کا، پھر انتظار کرو کسی کتاب کا۔ حسین ہے، اس لیے زیارت وارثہ کہا جاتا ہے، تمام انبیاء کا وارث، سب کی عبادتوں کو بچانے والی شخصیت کا نام ہے حسین۔ تو ایسے تو نہیں بچا لیا، ایسے تو نہیں بچا، کائنات میں کوئی ایسی قربانی بھی تو لاؤ جو حسین نے دی ہے۔ جتنا قیمتی سامان بچانا ہوتا ہے نا، اتنی ہی قیمتی قربانی دینی پڑتی ہے نا۔ تو رسول کیا چیز حوالے کر کے ہیں حسین کے؟ اسلام، شریعت محمدی، دین خدا، یہ میراث ہے حسین کی، اور اللہ کا رسول جانتا ہے کہ میرا نواسا اس میراث کی حفاظت کرنا جانتا ہے، چاہے اس کے لیے صرف اپنا گلا کٹانا نہ پڑے، چاہے اس کے لیے بہنوں کی چادر دینی پڑ جائے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا تھا، علی اکبر کا لاشا اٹھانا آسان ہے، علی اصغر کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ آج ایک اور جملہ کہتا ہوں آپ سے، لاشیں اٹھا لیے، حسین ٹکڑے کیسے اٹھائے لاش کے؟ مسئلہ صرف لاش کا تو نہیں ہے، یہاں تو لاش کے ٹکڑے ہیں۔ کیسی شہادت ہے قاسم کی کربلا میں، کیسا بچہ ہے، 13 سے 15 سال عمر ہے اس بچے کی، لڑ کر جو شہید ہوئے نا، جنگ کیے جنہوں نے، ان میں سب سے کم سن قاسم، اتنا کم سن ہے کہ حسین میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ میرے بھائی کی نشانی ہے، حسن کے اور بیٹے جو جوانے شہید ہوئے، سب کے نام موجود ہیں، میں پڑھ چکا ہوں کربلا میں، شہید ہوئے حسن کے بیٹے، ایک زخمی ہو کے بچے، جناب حسن مسنہ لاشوں میں وہ رہ گئے تھے، نہیں پتہ چلا ان کا، بعد میں وہ بچے اور زندگی گزاری انہوں نے، بقایا زندگی اپنی۔ لیکن قاسم چھوٹے ہیں، بات یہ نہیں کہ بھائی کی اولاد کو اجازت نہیں دینا، بھائی کی اولاد تو گئی، سب شہید ہو گئی، قاسم نہیں۔ قاسم سے خاص ایک لگاؤ یوں بھی ہے کہ بھائی کی خوشبو قاسم سے آتی ہے حسن، اور جب قاسم روتے ہوئے آئے ہیں نا اپنی مادر گرامی کی خدمت کہ مادر گرامی میں کیا کروں، پہلے تو ماں نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو، کیا وجہ ہوگی؟ کہ کتنی بار جا چکا ہوں چچا جان کی خدمت میں، اجازت نہیں دیتے، میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اچھا ایسا کرو، یہ وصیت، بچہ جسے ہمیشہ تعویذ سمجھتا تھا، بازو پہ بندھا تھا نا خط، آخری وقت میں شہزادہ حسن مجتبیٰ نے، کیونکہ قاسم تو 2-3 سال کے تھے نا اس وقت آپ کی شہادت کے وقت، بڑے شہزادے کی شہادت کی، یہ وصیت، دیکھو اس کو ضرور بھیجنا کربلا میں، اگر میرا بھائی نہ جانے دے تو یہ میری وصیت کھول کر دکھا دینا، اب وصیت پہ تو عمل کرنا ہے نا۔ کہا بیٹا یہ تحریر تمہارے بابا کی آج ہی کے لیے تھی، مجھے کہا تھا جب حسین اجازت نہ دے میرا بھائی تو میری تحریر دکھا دینا، میری وصیت دکھانا۔ قاسم نے اس تحریر کو آنکھوں سے لگایا، چوما، سر پہ رکھا، خوشی خوشی دوڑتے ہوئے چچا جان کی، چچا جان یہ میرے بابا کا خط آپ کے نام، میرے بابا کا خط آپ کے نام۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بوسے دیے، پڑھ لیا تحریر کو،
اور جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھنے کے بعد حسین کی کیفیت یہ ہوئی کہ قاسم کو کلیجے سے لگا کے رو رہے ہیں، زار و قطع رو۔ کیا میں قاسم کی لاش بھی اٹھاؤں گا؟ اور کہتے ہیں کہ قاسم کو اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے، امامہ سر پہ رکھا، آبا دوش پہ ڈالی، پٹکا کمر میں باندھا، تلوار مائل کی، زرہ پہنائی، سپر ہاتھ میں دی، پورا تیار کیا، خود پہنایا سب۔ اس کے بعد جب قاسم نکلا ہے تو حسن کا عالم یہ تھا کہ اپنے دشمنوں کی آنکھیں بھی خیرہ ہو گئی تھی قاسم کا حسن دیکھ۔ اتنا حسین تھا یہ حسن کا محلقہ، اتنا حسین تھا۔ مجھے معاف کر دیجئے، مصائب کے بعد دعا کرنے کی میری پوزیشن نہیں رہتی، لیکن ایک مومن نے، اب دیکھیں آ گیا بچے کا ذکر ہے اور اچانک مجھے یاد بھی آ گیا، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اس مومن سے وعدہ کیا تھا میں تمہارے بچے کی صحت کے لیے دعا کروں، میں بھول گیا، کل بھی بھول گیا، آج بھی بھول گیا، ابھی مجھے اچانک یاد آ گیا۔ بس جب قاسم کے مصائب میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے، دعا کیجئے جہاں بھی کسی کا بچہ مریض ہے، اس قاسم کے صدقے میں ان کو صحت دے دے، سب کو صحت دے دے۔ یہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا کہ مصائب ڈسٹرب نہ ہو اور اس مومن کے یہ خلش نہ رہ جائے کہ میں نے مولانا سے اپنے بچے کی دعا کے لیے کہا تھا، وہ بیمار ہے، سخت بیمار ہے، اور مولانا نے میرے بچے کے لیے دعا نہیں کی، تو میں نے کر دی دعا کہ قاسم کا صدقہ ملے، جہاں جس کا کوئی بچہ مریض ہے مولا تو اس کو پروردگار حسن کے صدقے میں، قاسم کے صدقے میں ان کو ٹھیک کر دے۔ اتنا کمسن ہے قاسم کہ حسین نے کمر سے پکڑ کے اٹھایا اور گھوڑے پر بٹھایا۔ اتنا کمسن ہے قاسم کہ دونوں پیر رکابوں میں ٹکتے نہیں تھے قاسم کے، کبھی ایک طرف جھک کے توازن برقرار کرتے تھے، کبھی دوسری طرف جھک کے۔ بڑی حسرت سے عباس دیکھ رہے ہیں اپنے بھتیجے قاسم کو، اور کہتے ہیں بیٹا قاسم خیال سے جنگ کرنا، اور قاسم چچا کو دیکھ کر کہتے ہیں چچا جان میں آپ کا ہی تو شاگرد ہوں، میری جنگ دیکھیے گا۔ علی اکبر نے بھی رخصت کیا، دعائیں دی، میدان میں آئے، رجس پڑی قاسم نے، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا سنو، میں قاسم ہوں، قاسم میں اس حسن کا بیٹا ہوں جس پر زمانے نے جنگ سے جی چرانے کا الزام لگایا تھا۔ آؤ میرے مقابلے پر آؤ، میری جنگ دیکھو اور سمجھ لو کہ میں کس شہسوار کا بیٹا ہوں، میں کس شہسوار کا بیٹا ہوں۔ ایسی رجس تھی کہ بڑوں بڑوں کے کلیجے حلق کو آنے لگے قاسم کی رجس سن کے۔ جو سب سے بڑا پہلوان تھا ارزق شامی، اور عمر سعد نے اسے حکم دیا جا اس بچے کو قتل کر دے۔ اس نے حقارت سے دیکھا، ملعون نے حقارت سے، قاسم بچہ میں مقابلے پہ جاؤں گا، 4 بیٹے اس کے ہیں وہاں، چھوٹے بیٹے کو حکم دیتا جا اس نوجوان کا سر قلم کر کے لیا۔ قاسم کے مقابلے پر آیا، قاسم نے ایک ہی وار میں جہنم کا راستہ دکھا دیا۔ دوسرے بیٹے سے کہتا ہے جا اپنے بھائی کا بدلہ لے، اسے بھی جہنم رسید کیا۔ ایک ایک کر کے 4 بیٹے آئے، قاسم نے 4 کو جہنم رسید کیا، اور ہر ایک کو مارنے کے بعد قاسم پلٹ کے ضرور دیکھتا تھا اپنے چچاؤں کی طرف، حسین کی طرف، عباس کی طرف، اپنے بھائی علی اکبر کی طرف۔ کیوں؟ ارے بچے جب کوئی کارنامہ کریں تو بڑوں سے تعریف چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تعریف طلب نظروں سے مڑ کر قاسم دیکھتے تھے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کے حسین دعائیں دیتے تھے، مرحبا مرحبا میرے لال قاسم، آفرین، بہت اچھا وار کیا۔ عباس چلا چلا کر داد دیتے تھے بیٹا قاسم بہت اچھی جنگ کر رہے ہو، بہت اچھی لڑائی کر رہے ہو۔ علی اکبر دعائیں دیتے تھے۔ بس جب یہ 4 خاک و خون میں غلطہ ہوئے، ارزق شامی غصے میں دیوانہ وار دوڑا قاسم کو قتل کرنے کے لیے۔ حسین نے دیکھا، چلا کر کہا بیٹا قاسم ہوشیار۔ عباس گھبرائے، گھبرا کر کہا بیٹا قاسم بہت نامی پہلوان ہے، بہت نامی پہلوان، ذرا دھیان سے۔ حسین سجدے میں چلے گئے، معبود قاسم کی لاش اٹھاؤں گا لیکن ہاشمی جوان ہے، ایک کے مقابلے میں اسے شکست نہ ہو۔ حسین کی دعا مستجاب ہوئی، قاسم نے جنگی حربہ استعمال کیا، ایسا وار کیا درمیان سے برابر کے 2 حصوں میں تقسیم کر کے پھینک دیا۔ ارزق شامی کا قتل ہونا تھا، عمر سعد ملعون چلایا ارے ایک ایک کر کے جاؤ گے، یہ پورے لشکر کو کاٹ دے گا، یہ علی کا پوتا ہے، یہ حسن کا لال ہے۔ 4
طرف سے اس کو گھیرو، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ اب یہ 13، 14 یا 15 سال کا بچہ، اور چاروں طرف سے لشکر اس پر ٹوٹ پڑا۔ پھر بھی مقاتل نے لکھا کہ قاسم نے 40 کوفیوں شامیوں کو جہنم میں پہنچایا۔ آخر بازوؤں کی طاقت جواب دینے لگی، حملوں میں کمزوری پیدا ہوئی، دشمن کا غلبہ پیدا ہوا۔ پہلے تلوار گری، پھر خود گرا، پھر وار پہ وار شروع ہوئے، تلواروں کے، قبر کے، برچھی کے، نیزوں کے۔ اور اس کے بعد جب ڈگمگانے لگا گھوڑے پر قاسم، سنبھلا نہ گیا، زخموں سے چور ہو گیا، تو آواز دی تھی، یا اماں ہو ادرکنی، اے چچا جان میری مدد کو آئیے۔ کسی کی آواز پر حسین ایسے نہ دوڑے تھے جس طرح قاسم کی آواز پر دوڑے تھے۔ حسین، عباس، علی اکبر دوڑے قاسم کو لانے کے لیے۔ قاسم نرغے آدھا میں گھرا ہوا ہے، چاروں طرف سے حملہ کیا عباس نے، حسین نے، علی اکبر نے، تاکہ یہ مجمع چھٹے، قاسم کو نکالا جائے بیچ سے۔ فضہ نے خبر دی، خیموں میں بیویوں جمع ہو جاؤ، ام فروہ کا لاڈلا قاسم آ رہا ہے۔ ام فروہ نے سجدہ شکر کیا، اطمینان سے بیٹھ گئی اپنے بیٹے کے لاشے کے انتظار میں۔ مولا نے قتل گاہ میں اپنی ابا کو بچھا دیا، کچھ ڈھونڈنا شروع کیا، ادھر سے اٹھایا۔ میں کہتا ہوں مولا قاسم کی لاش کہاں ہے؟ ماں قاسم کی لاش کا انتظار کر رہی ہے۔ کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، ایک گٹھڑی ترتیب دی، اس گٹھڑی کو کلیجے سے لگایا، کلیجے سے لگا کر جانب خیمہ روانہ ہوئے۔ پھر وہی کہتا ہوں مولا قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ ماں انتظار کر رہی ہے۔ اعلان ہوا حسین کے آنے کا، خیمے کے اندر انتظام ہوا۔ اب جو حسین داخل ہوئے سینے سے گٹھڑی لگائے ہوئے، حیران ہو کر ام فروہ کہتی ہیں، اے میرے امام، اے سید و سردار، اے میرے مولا، میرے بیٹے کا لاشا کہاں ہے؟ آپ سب کے لاشیں اٹھا کر لائے، قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ حسین نے کوئی جواب نہ دیا، گٹھڑی کو زمین پہ رکھا۔ اب جو گٹھڑی کو کھولا، ارے کیسا صحرا، کیسی مہندی، اس کا تو خون ہی اپنی مہندی آپ بن گیا تھا۔ ماں نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، فریاد کرتی ہے، معبود اس کنیز کی یہ قربانی اپنی بارگاہ میں ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔